ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. ہم نے اس دن کے بارے میں بہت سنا، پڑھا، دیکھا. عید پینتیکوست سے پہلے جو ہے وہ عید فصح جو ہے وہ منائی جاتی ہے. اور عید فصح جو ہے یہ ابیب، ماہ ابیب جو ہے یعنی کہ ماہ نسان، جس میں جوڑوں کی جو ہے وہ فصل کی کٹائی ہوتی ہے، اس مہینے میں منائی جاتی ہے. اور ٹھیک عید الفصح کے دوسرے دن سے جو ہے اس کی گنتی شروع ہو جاتی تھی، جو کہ 7 ہفتوں کے اوپر مشتمل ہوتی تھی. یعنی کہ عید الفصح جو ہے اس کے بعد سے 50 دن جو ہے وہ گن لیے جاتے تھے. عبارت کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 16ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جو عید پینتیکوست ہے وہ ٹھیک 50 دن بعد منائی جاتی ہے. اس کے بعد جب بائبل کا ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل کے اندر ہم اس عید کے حوالے سے اس کے مختلف نام جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ناموں کے ساتھ اس عید کو جو ہے وہ منایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا. روز کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 22ویں آیت کے مطابق اس عید کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. حوالے میں نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ وقت کافی شارٹ ہے. خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 16ویں آیت کے مطابق اور گنتی کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 26ویں آیت کے مطابق اس کو پہلے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم استشفاء کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس عید کو بے خمیری روٹی کی عید اور عید قیام بھی کہا جاتا ہے. اس عید کو عبرانی زبان میں یوم ہابوکوئیم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خوشی کا دن، مسرت کا دن. ہابوکوئیم عبرانی لفظ جو ہے وہ ہے ہابوکوئیم. اور یہودی جو ہے جو سالانہ عید مناتے تھے ان میں سے یہ دوسری بڑی عید تھی. اور جب ہم اس عید کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ عید صرف ہمیں موسیقی کتب میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس میں نہیں ملتی، بلکہ سلیمان کے دور میں بھی یہ عید ہمیں ملتی ہے. دوسری تواریخ اس کے 8ویں باب کی اس کی 13ویں آیت میں. اور اہل یہود جو تھے، جو یہودی تھے، وہ اس عید کو مقدس مجمع کی عید بھی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ مقدس مجمع کی عید. اور اس روز ان کا ہیکل میں جانا جو ہے وہ سب سے زیادہ اولین فرض ہوتا تھا. آج ہم لوگوں نے ہیکلوں میں جانا ہی چھوڑ دیا. اور کیسے بائبل جو ہے وہ عید پینتیکوست کو عید خمیس کے نام سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتی ہے. میرے عزیزوں، یہ دن نہایت خوشی اور شادمانی کا دن ہے. اور لطفیائی کلیسیائیں جو ہیں، جو ابتدائی کلیسیائیں ہیں، وہ اس کو وائٹ سنڈے کے نام سے بلاتی ہیں. وائٹ سنڈے کا جو مطلب ہے وہ ہے the seventh Sunday of the Easter، یعنی کہ ایسٹر کے بعد کا 7واں اتوار. 24 کو ایسٹر منایا گیا. اس کے بعد 12 کو جو عید پینتیکوست کا دن ہے، آپ کام کر سکتے ہیں پورے 50 دن تک جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم روٹلس کے حوالے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بائبل میں بہت ہی زیادہ جو ہے پاکوں کے لیے اور روٹلس کے جو ہے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. پہلا
زبور 51 اس کی 11ویں آیت، زبور 51 اس کی 11ویں آیت کے مطابق پہلا لفظ بنتا ہے پاک روح، the Holy Spirit۔ یہ صرف میں آپ کو حوالے بتا دوں گا، گھر میں آپ جا کر پڑھیں گے۔ دوسرا کروس کی کتاب اس کے 31ویں باب کی اس کی 30ویں آیت میں روح اللہ یعنی کہ the Spirit of God۔ یوحنا کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 17ویں آیت میں ہے روح حق یعنی کہ the Spirit of truth، سچائی کا روح۔ فلائش پہلے باب کی اس کی دوسری آیت کے مطابق دیکھا جائے تو لفظ آتا ہے خدا کی روح، the Spirit of God۔ پھر قضات کی کتاب اس کے ہم دیکھتے ہیں 6ویں باب کی 34ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے خداوند کی روح، the Spirit of Lord۔ اس کے علاوہ اگر ہم پڑھتے جائیں ازلی روح اور بہت سے ایسے لفظ جو ہے وہ پاکوں کے لیے بائبل میں جو ہے استعمال ہوئے ہیں، اور ایک بڑا خاص لفظ جو استعمال ہوا بائبل میں وہ ہے مددگار، کمفرٹر، آرام دینے والا۔ اور جب ہم روح القدس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بہت سی علامتیں جو ہیں وہ ہمیں بائبل میں سے ملتی ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ کن کن علامتوں میں جو ہے اس کا نزول ہوتا رہا۔ متی کی انجیل اس کے 30ویں باب کی 16ویں آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر روح القدس کا نزول کبوتر کی مانند ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے قرآن کی کتاب اس کے 2ویں باب کی 30ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر روح القدس کا نزول آگ کے شعلوں کی مانند جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوا، دم اور بہت سے ایسے الفاظ جو ہیں وہ بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ علامتیں ہیں روح القدس کی۔ میرے عزیزو، انسان کی تخلیق جو ہے وہ 3 چیزوں سے ہوتی ہے: روح، بدن، جان۔ زمین کی تخلیق ہوتی ہے 4 چیزوں سے: ہوا، آگ، پانی اور مٹی۔ یہ 4 ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کائنات کی تخلیق میں استعمال ہوئے ہیں، اور انسان کے اندر روح، بدن، جان۔ اسی طور پر ہم جب ایک ہستی کو دیکھتے ہیں وہ 3 میں 1 ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ تصویر کا تیسرا بڑا قانون جو ہے وہ روح القدس ہے۔ یونانی زبان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر دیکھا جائے تو اس کے مطابق یونانی زبان کے مطابق یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے بلکہ بے جنس ہے۔ اور جب ہم یسوع کی زبان کو دیکھتے ہیں جو ارامئی زبان ہے اس کے مطابق یہ مؤنث ہے، جو لفظ روح ہے یہ مؤنث ہے۔ بائبل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا: پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا کام ہمیں کہاں پر ملتا ہے تو نمبر 1 بات سامنے آتی ہے کہ جس وقت کائنات کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں وہاں پر خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جو ہے وہ جنبش کرتی ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب میں ہی آگے بڑھتے ہوئے اس کے 2 باب کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو انسان کی تخلیق کے وقت جو ہے وہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں سرگرم نظر آتا ہے۔ تھوڑا اور اگر دیکھیں اس کو تو خدا کے جو سلمان تھے، جو خدا کے رہنما تھے، جو لوگوں کے لیے خدا نے مقرر کیے تھے، ان کو طاقت دینے کے لیے، ان کو ہمت دینے کے لیے جو ہے پاک روح ہمیں سرگرم نظر آتا ہے۔ اسی طور پر حکمت اور عقل اور فہم اور رائے دینے کے لیے جو ہے وہ پاک روح ہمیں سرگرم نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں زبور 51 اس کی 10 آیت کے مطابق
کہ یہ ہمیں اعلیٰ معیار زندگی بہتر طور پر بسر کرنے کے لیے جو ہے وہ توفیق دینے کا کام بھی کرتا ہے. لیول آف گاڈ جو ہے، جو خدا کا لیول ہے، اس پر لانے کے لیے ہمیں یہ سرگرم رہتا ہے. ہم جو آج انسان کے لیول پہ آ چکے ہیں، وہاں سے اٹھا کر یہ دوبارہ خدا کے لیول پر لے کر آنا چاہتے ہیں. اور میرے عزیزو، وہ جس کی وجہ سے آج ہم اس گھر میں بیٹھے ہیں، اس کے اس دنیا میں آنے کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے پاک روح ہمیں سرگرم نظر آتا ہے. اور جب ہم نئے عہدنامہ کی طرف جاتے ہیں تو یوحنا کے دوسرے اور تیسرے خط کے علاوہ تمام نئے عہدنامہ میں جو ہمیں پاک روح کے حوالے سے حوالہ جات ملتے ہیں، اس کے علاوہ کہاں پر دیکھتے ہیں ہم خداوند کی پیدائش، اس کے بپتسمے کے دوران ہم جو ہے پاک روح کو دیکھتے ہیں کہ کس طور پر وہ سرگرم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات عمل 13:2-8-29 اور 16:6 کے مطابق ہدایت کا کام کہ کہاں کلام سنانا ہے اور کہاں کلام نہیں سنانا. یہ روح القدس کا کام ہے جو ہمیں یہاں پر سرگرم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ ہدایت کا کام دیتا ہے. پاک روح وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جن کے ذریعے خدا کلیسیاؤں میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. ان نعمتوں سے ہمیں جو ہے وہ معمول کرتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ 3 میں 1 ہے. اقنومیت باپ کی اور ہے، بیٹے کی اور ہے، روح القدس کی اور ہے، لیکن الوہیت جو ہے باپ کی ایک ہے، بیٹے کی ایک ہے، روح القدس کی ایک ہے. اقنومیت میں فرق ہے. جس طرح ایک ایڈمنسٹریشن بنا دی جاتی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے، اس کے نیچے آڈٹ کمیٹی ہے، اس کے نیچے ایک سیکٹری ہے جو ساری چیز کو چلاتے ہیں، لیکن ان کا ہیڈ جو ہے وہ صرف بورڈ آف ڈائریکٹر کا جو ہیڈ ہے وہی ہوتا ہے. ہیرارکی لیول. اسی طور پر سب کا ہیڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، کوئی 3 لوگ نہیں. پھر اس کے بعد جب ہم روح القدس کے حوالے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں کلام میں سے، تو بہت سے سوال جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے روح القدس کو کہاں پر دیکھتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے. ابتدا میں کدھر ہے؟ پانی کی سطح کے اوپر خدا کی روح جو ہے وہ جنبش کرتی ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم مسیحوں میں کمی آ چکی ہے اس کا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ جب کسی میں خدا کا روح نظر آتا ہے اور لوگ ایسے آدمی کو مانگتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب کسی میں خدا کا روح نظر آئے گا تو خدا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے دوسرے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. کس طور پر ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ جس طرح پیدائش کی کتاب اس کے 41 باب کی 38 آیت میں فرعون نے جو ہے اپنے خادموں سے کہا، فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ ہم کو ایک ایسا آدمی چاہیے جس میں خدا کی روح ہمیں مل سکتی ہے. اور اس وقت وہاں پر کون تھا؟ موسیٰ، جس میں خدا کی روح موجود تھی. آج ہم لوگوں میں سے کس کے لیے کون اتنی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ جن کو یہ انعام مل چکا ان میں سے بتھیرے اس کو کھو چکے. اس کو ہم نے پالش کر کے اپنے دل کے اندر رکھا نہیں کہ ہم اس کی روز بڑھوتی کرتے رہے. اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ خدا کا روح ہم سے رنجیدہ ہو کر چلا. ایک سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات
کہ جس کی وجہ سے ہم آج کے کلیسیاؤں میں اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنے لوگ پاکیوں سے معمور ہیں، تو گنے چنے لوگ اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو مل چکا وہ آگے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے۔ کس طرح ٹرانسفر؟ ہماری کتاب اس کے آخر باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں کہ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور وہ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں۔ جنہوں نے رسولوں نے جو خدمت گزار تھے، آج ہمیں اگر پاک کو ملا ہے ہم اس کو سمیٹ کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب کلیسیا میں کوئی عبادتی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم کیوں نہیں دوسروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے خداوند کے اس کی وسا کو کسی دوسرے میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہ میری ملکیت ہے کسی اور انسان کی، بلکہ یہ خدا کی طرف سے اور اس خدا کی طرف سے کہ جس کے لیے موسیٰ ایک تاج ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے کا مسکان رہتا تھا۔ اور موسیٰ کی کیا خواہش تھی؟ گنتی 11:29 کے مطابق موسیٰ کی خواہش تھی کہ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ کاش خداوند کے سب لوگ، کلیسیا میں جتنے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے لیے آج یہ بات ہے کہ موسیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش خداوند کے وہ سب لوگ نبی ہوتے۔ لیکن ہم اس چیز کو حاصل کر کے اس کو ضائع کر چکے، اور جنہوں نے سنبھالا ہے انہوں نے بالکل دفنا کے رکھا ہوا۔ میرے عزیزو، خداوند کا روح جب کسی آدمی میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پہلا سیموئیل 10 کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور بھی آدمی ہو جائے گا۔ کہ جب انسان روح سے بھر جاتا ہے تو بدل کر کچھ اور بھی ہو جاتا ہے۔ اچھے سوٹ پہننے سے، اچھا لباس پہننے سے انسان نہیں بدلتا۔ جب خداوند کا روح اس کے اندر آتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور ایسا بدلتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ جب خداوند کا روح میرے اندر آتا ہے میں تو ناچوں گا داؤد کی طرح، جس کو یہی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ خداوند کے روح میں جو ہے وہ بھرا ہوا، ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ اگر چاہتے بھی ہیں تو صرف کسی خاص سروس کے جو جمعے کو یا اتوار کو چرچز کے لیے، اس کے علاوہ ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ اب بات آتی ہے کہ خدا کی چاہت اور ہماری چاہت۔ خدا کی چاہت ایک نبی نے پوری کر دی، اور جب اس نے وہ چاہت پوری کی تو اس کو کیا ملا؟ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین، اس کا دوسرا باب، اس کی 9ویں آیت۔ داؤد دوسری سلاطین دوسرا باب، اس کا دوسرا باب، اس کی 9ویں آیت۔ ریشا نے ایلیا سے کہا کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ کون سی روح؟ جو خدا نے اس میں ٹرانسفر کی ہے، اس روح میں سے دونا حصہ جو ہے وہ مجھ پر ہو۔ اور جب ایلیا کی روح کا دونا حصہ اس میں ٹرانسفر ہو گیا تو دوسرے باب کی 15ویں آیت میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اوپر روح آ کر پھیل جاتی ہے تو وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے نکل آتے ہیں اور اسے جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب خداوند کا روح ہم میں آ جاتا ہے تو لوگ ہمیں استقبال کرنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں۔ اس میں نہ میری بڑھوتی ہے نہ کسی اور انسان کی، بلکہ بڑھوتی ہے صرف میرے خدا کی۔
پھر اس کے بعد روح کی موجودگی کا اندازہ ہم کس طور پر لگا سکتے ہیں؟ جب بائبل کو مطالعہ کرتے ہیں ایوب کی کتاب اس کے 4 باب کی 15ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک روح میرے پاس سے جو ہے میرے سامنے سے گزری اور میرے روگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آنسوؤں کی وجہ سے جو ہے ہم خدا کے روح کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا روح ہمیں اندر سے توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو آنسو خدا کی حضوری میں نکل جاتا ہے، اور وہ جو ہمیشہ کی خوشی دینے والا، مسرت دینے والا خدا ہے، جب خدا کے روح اس کے لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو ہم اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ بھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم کسی مقبرے کو مانتے ہیں، نہ کسی قبر کو مانتے ہیں، نہ کسی اور جگہ پر جا کر مانتے ہیں، بلکہ فقط ایک زندہ خدا کو مانتے ہیں جو آسمان کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے یاد آ گئی بھائی انہوں نے ایک بات بتائی تھی پاک روح کے حوالے سے کہ اگر وہ کسی گاؤں میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم پاک روح ضرور لے لیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ کبوتر جو ہے وہ اتارنا پڑے گا۔ ہم پاک روح کو مذاق کرتے ہیں، پاک روح کا تذکرہ اڑاتے ہیں، لیکن بائبل اس کے لیے متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 32ویں آیت اور مرکز کی انجیل اس کے 30ویں باب کی 29ویں آیت اور لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ کتنی اتم بات ہے۔ اس دن ہوئے پاسٹر صاحب کے ساتھ سورج نے بڑی اچھی بات کی کہ جس جگہ پر ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے ہم اس جگہ پر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب ایک گھر میں میں جاؤں، دروازہ کھٹکھٹاؤں، دروازہ کھولے گا، کیا دعا میں اس گھر میں جاؤں گا، لیکن اگر ایک گھر میں جاتا ہوں وہاں پر جاتے ہی مجھے ویلکم ملتا ہے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ دوبارہ بھی اس کے پاس جو ہے جاؤں۔ روح القدس اس کو ملتا ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں، جو اس کی تعظیم کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ پاک روح سے معلوم ہیں؟ اپنے ہاتھ پہ آپ نے چیزیں بہت شکریہ۔ کتنے لوگ بائبل لے کر آئے جنہوں نے چرچ سے لیے وہ ہاتھ نیچے کر دیں، چرچ سے جنہوں نے لیے۔ یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ بائبل کا وزن جو ہے وہ کم از کم 8 سے 10 کلو تو ہے کہ ہمیں اٹھانے میں جو ہے مسئلہ ہوتا ہے۔ آئیے پھر نکالیے میرے ساتھ امان کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 38ویں آیت۔ امان کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 38ویں آیت۔ جی جی بہت شکریہ جی۔ روح القدس حاصل کرنے کا طریقہ، تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اب ہم پاس میں جائیں گے، ماضی میں جب ہم نے توبہ کی
پھر اس سے تھوڑا آگے آئیں گے جب پانی کا بپتسمہ لیا، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر ہی اس گاڑی کی بریک لگا. لیکن میرے عزیزو، جس طرح ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ کلموں پر ایمان رکھنا اور ان ساری چیزوں پر، اور جو ان کا اپنا ایک ہے ساری بات، اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی انسان دار اسلام میں نہیں آ سکتا. اسی طور پر میں کہتا ہوں توبہ ضروری ہے، بپتسمہ ضروری ہے، لیکن اس کے بعد روح القدس لینا بھی ضروری ہے، اس کا بپتسمہ ہونا بھی ضروری ہے دائرۂ مسیحت میں رہنے کے لیے. اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں پانی کا، یہ کافی نہیں ہے مسیحت میں رہنے کے لیے. کیونکہ آگے جو ہم نے کیا اس کا انعام خدا کی طرف سے لینا ہے، اور جب انعام لینے کی باری ہوتی ہے وہاں پر ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آج ہم لوگوں نے اگر دیکھیں تو کبھی آسمان کو کھلا ہوا نہیں دیکھا، خدا کے جلال کو ہم نہیں دیکھتے. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہمارے ساتھ باب کی 75 جو آیت ہے اس کے مطابق کہ روح القدس سے معمور ہو کر اس نے آسمان کی جلال کو دیکھا. ہم روح القدس سے معمور ہی نہیں تو جلال کیسے دیکھیں؟ خدا کے تخت کو کیسے دیکھیں؟ آج ہم نے اس چیز کی بہت زیادہ کمی، کچھ لینا ہی نہیں چاہتے، اور جو لے چکے وہ اس کو کھو گئے. اب ایک بڑی خاص بات کرنے لگا. اکثر آپ یہ ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ بھی سنتے ہوتے، وہ لوگ سمجھ گئے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مددگار جو ہے وہ ہمارے نبی کے لیے استعمال ٹی وی پہ یہ ڈیبیٹ آپ نے سنی. اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مددگار جو ہے وہ ہمارے نبی کے لیے استعمال ہوا ہے. آئیے اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یوحنا کی انجیل، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 16ویں آیت. یوحنا 14:16. دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی کہ روح القدس. روح القدس کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر مددگار. اور پہلے یوحنا کی ہاتھ اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار جو یسوع مسیح راست ہے وہ ہے. یہ کوئی اور نہیں، صرف یسوع مسیح کے لیے استعمال ہے. میرے عزیزو، میں نے جیسے پہلے بات کی آپ کے ساتھ کہ یہ تین میں ایک ہے. باپ غیر محدود، بیٹا غیر محدود، روح القدس غیر محدود. باپ غیر مخلوق، بیٹا غیر مخلوق، روح القدس غیر مخلوق. باپ اصلی، بیٹا اصلی، روح القدس اصلی. تین اصلی نہیں، تین غیر مخلوق نہیں، تین غیر محدود نہیں، صرف ایک غیر محدود ہے، ایک نامحدود ہے، اور وہ ہے زندہ یسوع مسیح. اور سب سے بڑی بات، باپ قادر مطلق، بیٹا قادر مطلق، روح القدس قادر مطلق. کیا قادر مطلق ایک ہے؟ نہیں جی، قادر مطلق صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے زندہ یسوع مسیح، جو اس وقت یہاں پر اس نعرے کے ساتھ کہ میں اپنی روح ہر بندے کے اوپر جو ہے نازل کروں گا، اس نعرے کے ساتھ یہاں پر موجود ہے. تین نہیں، تین قادر مطلق اگر ہوتے تو شاید دنیا کا نظام بھی بدل جاتا. ایک ہی قادر مطلق ہے. کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یوحنا کے لیے اس کا پہلا باب اس کی 33 آیت.
खुदावंद यीशु मसीह वही मामूल करने वाला है, वही ये इनाम ये तोहफा देने वाला है। एक आखिरी बात आपके साथ करूंगा। हम आज के दौर में कहते हैं कि हमें रूह कुदस नहीं मिलता। मैं कहता हूं मिलता है, लेकिन हम मांगते नहीं। किसी स्कॉलर ने बहुत खूब बात कही कि मुझे उस पर यकीन है कि वो हर चीज दे सकता है, लेकिन मुझे अपनी बंदगी पर यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि आज हम उस लेवल से नीचे हो चुके हैं। आइए देखते हैं, आखिरी कौन हो गई है। लूका की इंजील उसका क्या बाबा उसकी कह दिया है। लूका की इंजील उसका क्या बाबा उसकी कह दिया है। अब जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को ढूंढना देगा। अगर इसके ऊपर से हम पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जिसका बेटा जो है उससे रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, उससे मछली मांगे तो उसको सांप दे, अगर उससे अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि क्या उनकी औलाद ने अगर कभी कोई चीज मांगी है, उन्होंने कोई बड़ी सी चीज तो दी है कभी? कोई ऐसी वालिदैन नहीं है। लेकिन वो जो हमारे वालिदैन का बाप है, जो अपनी और लासानी और लाफानी और लामहदूद खुदा है, वो तो सब कुछ देने पर काबिल है। ये उसका वादा है कि जब तुम्हारे दुनियावी बाप जो है तुम्हें हर चीज देने पर काबिल है, तो दे देते हैं तुम्हें, कभी तुम्हारी किसी चीज को रोका नहीं। तो जब तुम मुझसे रूह कुदस मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। सिर्फ उसकी वजह क्या है कि आज हमारे अंदर जो है खुदा की मोहब्बत जो है वो कम हो गई है। क्योंकि जहां पर खुदा की मोहब्बत हो वहां पर खुदा का रूह होगा। एक बड़ी अच्छी कोटेशन के साथ मैं शुरू करूंगा कि दुनिया से मोहब्बत करने वाला दुनिया का गुलाम हो जाता है, लेकिन खुदा से मोहब्बत करने वाला दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। आज मैंने ये देखना है कि क्या हम इंसानों के लेवल को देखते हुए दुनिया के गुलाम हो गए हैं, या आज हमने दुनिया को अपना गुलाम करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लेकिन आज भी हमारे त्योहार में नहीं होते। आज मैं पूरी तरह अपनी जिंदगी में गुनाहों से आजाद हुई हूँ और मैंने पूरी तरह से कैदखाने में दुआ की है और इस मसीह ने मेरा उसमें साथ दिया है, जिसके लिए मैं उसकी नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। आप सब बहन से मेरी गुजारिश है कि आप भी मेरे लिए दुआ करें। मेरी सिस्टर जो है मुझसे ज़्यादा चर्च आती हैं, हर संडे वो चर्च आती हैं, लेकिन मैं हर संडे चर्च नहीं आ सकती। मेरी हम लोग की कोई घरेलू प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकती। और मैं हर संडे चर्च आते हुए भी अपने आप को इतना बरकत से भरा हुआ महसूस करती हूँ। मैं घर में रहते हुए भी खुदावंद से हर रोज़ दुआ करती रहती हूँ। जब तक ये चर्च में रहते हैं मैं हमेशा ये दुआ करती रहती हूँ कि खुदावंद वहाँ पे हर एक हस्ती जो उसको खुदावंद के हुजूर झुकी हुई है, खुदावंद से मिन्नत करके जाकर ये अपनी
इस बेटी को टोली में मैंने बिठाया था, कहा भी मैंने इसका किया था, और खुदा ने आज इसको बापू से मांग किया। भाई बहनों, याद रखिएगा, आजकल के दौर में लोग बापू को कुछ नहीं समझते। जो हमारा दौर था, जब हमें निजात मिली, तो हमें जो शख्स बापू से मामूल नहीं होता था, वो अपने आप पूरा छोटा सा महसूस करता था। आप मानेंगे, मैंने आपको कई दफा बताया, मैं पुलिस में था, घोड़ी पे बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ, रास्ते जब आएंगे, घोड़ी मैंने बांध दी, वही मैंने दुआ करना शुरू कर दिया। कांधे पे जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, तो हम दुआ करें। जब मुझे खुदा ने निजात दी, तो 14 दिन के बाद मैं बापू से उम्र हो गया। हमारी जमात में लोग जो बापू से मामूल नहीं थे, वो अपने आप को बड़ा कमजोर समझते थे। आजकल के दौर में अब यीशु ने एक बड़ी खास बात ने उसे कहा, मैं तुम्हें यकीन नहीं छोड़ूंगा। बाप का दौर, फिर बेटा जमीन पर आया, अब बाप जमीन पर है। और आपको पता है बापू क्या है? कोई बताए बापू क्या है? बापू क्या है? खुदा है। बापू खुदा है। बापू खुदा है। जब हननिया और सफिया ने जायदाद में से रख लिया, तो पतरस ने कहा, तुमने खुदा के रूह के सामने झूठ बोला है। खुदा, बापू खुदा है, तो क्या हम नहीं चाहते खुदा हमारे जिंदगी में बसे? अब कभी क्या है, बापू अब नहीं आएगा। बापू पहले वक्तों में आता था, काम करने के बाद उठा लिया जाता, लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन जो बापू आया, वो आज तक हमारे दरमियान है। वो क्या नहीं है, कब जाएगा? जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, सात बापू उठाया जाएगा। तो बापू को हासिल करना इंतहाई जरूरी है हर ईमानदार के लिए। अगर आप लोग यहाँ, और मैंने देखा कुछ लोग वही इसलिए देते, शर्म आती है। किस बात की शर्म आती है भाई? ये बुरा काम है, वही जरा बुरा काम है। मैं जानता हूँ यहाँ कुछ और लड़कियां जो वैसे बात हो गई, लेकिन वो नहीं हुई, उनकी मर्जी है। हमारा किस्मत बहुत नहीं है ना। हमको आज समझ लो कि कैसे पहले कोई लोग ये हमें चला नहीं है, खुदा को चला है। हम अपना जवाब नहीं मानते। अब तो हम उस दौर में से गुजरे हैं जो आखिरी दौर है। बड़ी खिदमत की हमने फिर छोड़ी है, लेकिन याद रखिए, रोज कुछ आपको यहाँ नहीं, घर में अकेले भी मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है। हमारा काम है आपके सर पे हाथ रखना, क्योंकि कलाम की बात है। इसलिए जरूरी बात है कि आप अपने घरों में जाकर दुआ करें। आपकी जो आंटी थी ना, मुझे पहले चाहते ही नहीं, वो जब बातों में जाती तो मैं बड़ा उसका तलस्तर उड़ाया करता था। मैंने कहा भाइयों के चुनाव में तूने तुम्हारे सीधी आ गई ना, तो मैं तुझे घर से नहीं मार देना। पट्टी पहनता था, उसको रहता है दान रूप पहनता था, बड़ी शोध थी मेरी ना। तो ऐसे हुआ, खुदा ने मेरे बेटे को दूर करना था। इबादत से आए, चावल दाल पके हुए थे, उन्हें चावल दाल खाए, मुंह साफ किया,
बोरी डाल के दुआ करना शुरू कर दिया। मैं हुसैन नहीं हुआ। और जब खुदा का पाक उस पर नाज़िल हुआ तो किसी गैर वली चीज ने मुझे यहाँ से उठ के उठा दिया और मैं हुसैन की दुआ कर रहा हूँ। तो मैं में दुआ कर रही थी तो खुदा ने मेरी बेटी को रुक दिया। मैंने कहा मान गया हूँ कि कोई चीज है बात। जब मैं बेटी था उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो बेटियों मेरी बात याद रखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इसके बगैर पाक के बगैर हम कुछ नहीं है। हमारी दुआ शैतान हमारे सांसों को नहीं जाने देता। पाक मुसलमान की दुआ को शैतान नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोग पाक मुझसे मामूल हैं। परसों भी मैं संडे की बात में किसी के मैसेज दूंगा ताकि लोग पाक मुझसे मामूल हो। आज लोग महसूस नहीं करते